ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد الرسول اللہ والذین آمنوا معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہما۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا علی رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے کچھ عرض معروف کرنے سے قبل عقیدت و محبت کے ساتھ آقائے نامدار، مدنی تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، سید ابرار و اخیار، غریبوں کے غمگسار، یتیموں کے پالنہار، یعنی جناب پاک محمد الرسول اللہ، ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں باادب درود پاک پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ۔ هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم۔ یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایماں مدد، قادریم نہ رہے یا غوث اعظم می صنم، دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم می صنم۔ بگرداب بلا افتادہ کشتی، ضعیفانو شکست رات پشتی، بحق خواجہ عثمان ہارونی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ ایک بار نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک پیش کریں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ اور فرماتے ہیں جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ اور نیچی نظروں کی شرم و حیا پر درود، نیچی نظروں کی شرم و حیا پر درود، اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام، اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام۔ اور جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ حضرات، ماہ ربیع النور شریف کی یہ ہماری چوتھی محفل پاک ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پاسعادت کے صدقے میں ہماری اس محفل پاک کو قبول فرمائیں،
اور اس کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائیں۔ حضرات، ہماری گفتگو بیان کے سلسلے کے اعتبار سے سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مبارک گوشوں کے اوپر گفتگو چل رہی ہے جو سن ہجری 6 سے ہو کر سن ہجری 7 کے اندر شروعات ہوئی۔ درود پاک پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ گزشتہ کل کے بیان میں آپ حضرات نے صلح حدیبیہ کے وقت جو صلح ہوئی تھی کہ اس سال عمرہ نہیں کریں گے، آئندہ سال عمرہ کریں گے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ کی اس شرط کو قبول فرما لیا تھا، اور سن ہجری 6 میں نہیں بلکہ سن ہجری 7 میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کے ساتھ قضائے عمرہ ادا فرمایا۔ اور اس بیان میں یہ بھی بیان ہوا تھا کہ پہلے عمرہ کرنے کے اندر جو احرام باندھا تھا وہ مقام مزدلفہ سے باندھا تھا، مقام ذوالحلیفہ سے باندھا تھا، اور جب قضائے عمرہ کیا تب احرام کہاں سے باندھا؟ مسجد نبوی شریف سے۔ اس بات کو یاد رکھیں کیونکہ سیرت کا باب یاد رکھنا ہمیں ضروری ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلے 1500 صحابہ کے ساتھ تشریف لے گئے تھے، اب جب گئے تو کتنے صحابہ تھے؟ 2000 کا لشکر آپ کے ساتھ میں تھا۔ پہلے جب گئے تھے تو احرام اور ایک تلوار کا ساتھ میں تھی، اور جب قضائے عمرہ کے لیے گئے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کس کا حکم دیا تھا؟ ہتھیار بند، ہتھیار سے لیس ہو کر عمرہ کا احکام دیا تھا۔ جب حکم رسول پر صحابہ کرام مکہ پہنچے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 میل سے پہلے صحابہ کرام کے لشکر کے اندر جو ہتھیار تھے وہ سارے جمع کر لیے اور چند معتمر صحابہ کو وہاں ٹھہرا دیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم شان و شوکت کے ساتھ صحابہ کے لشکر کے ساتھ حرم کعبہ کے اندر داخل ہوئے۔ گزشتہ کل ہماری گفتگو یہاں تک ہوئی تھی۔ آئیے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے چلیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو حرم کعبہ کے اندر لے کر گئے تو کس شان سے داخل ہوئے؟ فرماتے ہیں کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو لے کر حرم کعبہ شریف میں داخل ہو گئے تو صحابہ کرام کو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت فرمائی۔ کیا ہدایت فرمائی؟ فرماتے ہیں کہ پہلے تمام صحابہ استباء کرے۔ کیا کرے؟ استباء۔ اب استباء کس کو کہتے ہیں؟ سماعت کریں۔ فرماتے ہیں استباء یعنی احرام کی جو چادر اوڑے ہوئے ہیں اس چادر کا داہنا پہلو داہنی بغل کے نیچے سے نکال کر بائیں کندھے پر ڈال دیں، اسی کو کہتے ہیں استباء۔ جو عمرہ کر چکے ہیں یا حج کر چکے ہیں انہیں استباء آرام سے سمجھ میں آ جائے گا۔ داہنے پہلو سے داہنی بغل سے چادر نکال کر کہاں ڈال لیں؟ بائیں الٹے کندھے پر چادر کو ڈالیں، چادر کا کونا بائیں کندھے پر پلٹ لیں، اور جب خانہ کعبہ شریف کا طواف شروع کریں تو کس انداز میں کریں؟ میرے آقا فرماتے ہیں تو طواف کے شروع کے 3 چکروں میں رمل کریں۔ کیا کریں؟ رمل۔ رمل کس کو کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں یعنی پہلوانوں کی طرح کندھے ہلاتے ہوئے اکڑ کر چلیں، کندھے ہلاتے ہوئے اکڑ کر چلیں۔ یہ بات سمجھ کے باہر ہے، یہ بات سمجھ کے باہر ہے،
کیونکہ مقام کیا ہے؟ ادب کا ہے، جگہ کیا ہے؟ حرم کعبہ ہے۔ مگر یہاں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو حکم دیتے ہیں کہ طواف کے شروع کے 3 چکر کے انداز یہ ہونا چاہیے کہ جس طرح پہلوان اکڑ کر سینہ تان کے بازو ہلا کر چلتے ہیں ایسے 3 چکر چلنا ہے۔ اب اس میں حکمت کیا ہے میرے آقا ہی جانتے ہیں، سماعت کریں۔ میرے آقا نے فرمایا کہ پہلوانوں کی طرح کندھا ہلاتے ہوئے اکڑ کر چلے، اگرچہ اس طرح کی چال اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں، لیکن اے میرے صحابہ اس وقت یہ چال اللہ کو بہت محبوب ہے، اس وقت اس چال کو اللہ کو بہت محبوب ہے۔ میرا جو صحابی اپنی جتنی زیادہ طاقت اور قوت کا اظہار کرے گا اس پر اتنی ہی زیادہ رحمت نازل ہوگی۔ یہاں دیکھو انداز، یہاں اکڑ کر چلنے کا حکم ہے، حالانکہ حدیث پاک میں لا تمشوا فی الارض مرحا کہ زمین پر اکڑ کر نہ چلو، مگر یہاں میرے آقا فرماتے ہیں کہ جتنی زیادہ قوت اور طاقت سے اکڑ کر چلے گا اتنی رحمت زیادہ نازل ہوگی۔ اب اس کا مقصد کیا تھا؟ فرماتے ہیں اس وقت اس چال کا مقصد کفر اور کافر کو مرعوب کرنا تھا۔ کیا کرنا تھا؟ کیونکہ کافر اہل مکہ کے دلوں میں یہ خیال تھا کہ یہ نادار غریب کمزور مسلمان کیا طواف کریں گے، کیا یہ سوچ رہے تھے کفار مکہ، یہ سوچ رہے تھے کہ یہ نادار یہ کمزور جنہیں کھانا بھی نصیب نہیں ہوتا، جن کے کھانے میں فاقہ کشی ہوتی ہے، وہ 7 چکر کیسے پورے کریں گے، یہ ان کے دلوں میں تھا۔ مگر میرے آقا ان کفار کے دلوں کے رازوں کو جان گئے تھے، وہ عالم میرے آقا کریم علم غیب کی نگاہ سے جان چکے تھے کہ ان کے دلوں میں مسلمانوں کے تعلق سے کیا خیالات تھے۔ اسی لیے میرے آقا نے صحابہ کو حکم دیا کہ شروع کے 3 چکر اکڑ کر چلنا ہے، تاکہ ان کے دلوں میں جو خیالات ہیں کہ مسلمان کمزور ہے، مسلمان کو کھانا نصیب نہیں ہوتا، مگر قربان جائے کھانا نصیب ہو نہ ہو، طاقت ہوتی ہے وہ ایمان کی طاقت ہوتی ہے، طاقت ہوتی ہے محبت رسول کی ہوتی ہے، طاقت اور قوت جو ہوتی ہے اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ اس وقت چال کا مقصد کفار اور کافروں کو مرعوب کرنا ہے اور اسلام اور مسلمانوں کی قوت اور شوکت کو ظاہر کرنا ہے۔ چنانچہ صحابہ کرام نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر پوری طرح عمل کیا۔ مسلمانوں کے اس انداز سے طواف کو دیکھ کر کفار مکہ پر خوف اور دہشت کا غلبہ طاری ہو گیا اور کہنے لگے کہ ہم تو انہیں کمزور اور ناتواں سمجھتے تھے، لیکن یہ لوگ بہت ہی جری اور بہادر ہیں۔ طواف سے فارغ ہو کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے سعی کی، پھر سر کے بال تراشے یا کٹوائے، دونوں حکم فرماتے، سر کے بال تراشے یا کٹوائے اور اپنا عمرہ کی پورا کر لیا۔ پھر عمرہ سے فارغ ہونے کے بعد اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 روز مکہ شریف میں قیام فرمایا اور اس کے بعد صحابہ کرام کو لے کر بخیر عافیت مدینہ واپس آ گئے۔ آپ کا یہ عمرہ قضا ادا ہو گیا، اور جو صلح حدیبیہ کے وقت جو وعدہ کیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ساتھ اس وعدے کو پورا فرمایا۔ درود پاک پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم۔ وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو اس قضائے عمرہ کے اندر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جو تعلیم عطا فرمائی، وہ تعلیم کیا تھی کہ مسلمانوں کی شان اور شوکت کو ظاہر کرنا، مسلمانوں کی عظمتوں کو اور اسلام کے پرچم کو بلند کرنا، تاکہ کافر اور مرعوب کے دلوں کے اندر عظمت اسلام بیٹھ جائے کہ مسلمان اور اسلام کا ماننے والا کمزور نہیں ہوتا۔ اب آئیے اسی سن ہجری 7 کے اندر
ایک عظیم واقعہ جو ہمارے درمیان بھی مشہور ہے، ہم اس کے تعلق سے تواریخ بھی جانتے ہوں گے۔ اس عظیم واقعہ کا نام ہے غزوہ خیبر۔ اس عظیم واقعہ کا نام ہے غزوہ خیبر۔ اب غزوہ خیبر کیا چیز ہے؟ غزوہ خیبر ہونے کی وجہ کیا ہے؟ غزوہ خیبر کس بنا پر واقع ہوا؟ سماعت کرتے چلیں اور اس کی وجہ کیا بنی؟ فرماتے ہیں کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ ادا کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ واپس آ گئے تو حضور پاک کو اطلاع ملی کہ خیبر کے یہودیوں نے قبیلہ غسان سے معاہدہ کر لیا ہے اور ان کے ساتھ مل کر مدینہ طیبہ پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ یہ وجہ ہے۔ کیا وجہ ہے؟ غزوہ خیبر یعنی جنگ خیبر۔ جنگ خیبر کی وجہ کیا بنی کہ مدینہ کے یہودیوں نے، خیبر کے یہودیوں نے قبیلہ غسان جو ایک قبیلہ تھا اس سے معاہدہ کر لیا کہ ہم سب مل کر کیا کریں گے؟ مدینہ پر حملہ کریں گے۔ یہ تیاری شروع کر دی۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اطلاع ملنے پر خیبر کے یہودی قبیلہ غسان سے مل کر مدینہ طیبہ پر حملہ کرنا چاہتے ہیں تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع کیا اور مشورہ کیا کہ ہمیں کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ دیکھو اس میں کتنا بڑا فائدہ اور کتنی بڑی نصیحت اللہ کے رسول نے ہمیں عطا فرمائی۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز کو بخوبی جانتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ نہیں؟ ہر اعتبار سے مرتبے میں بڑے ہیں، مگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ صحابہ سے مشورہ فرمایا۔ کیا فرمایا؟ مشورہ فرمایا۔ اس سے پتا چلا کہ مشورہ کرنا کیا ہے؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اب میں اسی سنت کے مطابق ہماری زندگیوں پر بات کروں۔ ہم ہے اللہ نے ہمیں جس بڑے مرتبے سے بھی نوازا ہو، مگر ہمیشہ اپنے چھوٹوں کا مشورہ لیا کرو، یا چھوٹا کتنے بڑے مرتبے پر فائز ہو وہ اپنے بڑے کا مشورہ لیا، کیونکہ مشورے میں بھلائی ہے۔ کیا ہے؟ مشورے میں بھلائی ہے، خیر ہے۔ کوئی انسان اپنی رائے سے فیصلہ کر دے تو کبھی وہ فیصلہ غلط بھی ہو سکتا ہے۔ یہ طریقہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی تھا، یہ طریقہ صحابہ کرام کا بھی تھا کہ جب بھی کوئی کام یا جب بھی کوئی چیز کو انجام دیتے تو میرے آقا صحابہ سے مشورہ فرماتے، صحابہ سے مشورہ فرمایا کرتے تھے۔ تو میرے آقا نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ ہمیں کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ صحابہ کرام نے اپنی رائے پیش کی کہ یہ کرنا چاہیے، کسی نے کہا کہ یہ انداز کرنا چاہیے۔ پھر اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری رائے ہے۔ دیکھو میرے آقا کا انداز بیان، اللہ اکبر، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، ان کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ میرے آقا جس چیز کو فرما دے صحابہ کر کے دکھاتے تھے، اور وہ تو کیا میرے آقا کی زبان سے نکلتا رب تبارک و تعالی اسی طرح نازل فرما دیتا۔ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ میرے آقا فرما دے کہ میرا حکم نہیں ہے، میرے آقا فرما دے کہ میری رائے ہے۔ کیا ہے؟ اللہ اکبر، قربان جائے میرے آقا کی عظمتوں پر، کہ میرے آقا کے اخلاص پر، میرے آقا کے اخلاق پر، کہ کتنا پیارا اخلاق پیش کر رہے ہیں۔ فرمایا کہ میری رائے یہ ہے کہ اس سے پہلے کہ یہودی ہم پر حملہ کریں، ہم خود جتنی جلدی ہو سکے ان پر حملہ کر کے انہیں زیر کر دیں، کہ وہ اسلام کے اور مسلمانوں کے بدترین دشمن ہیں، اور تکلیف دینے والی اور ظالم قوتوں کو ان کے ظلم و ستم کرنے سے پہلے ہی مٹا دینا چاہیے۔ صحابہ کرام نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اس رائے کو پسند کرتے ہوئے تیاری کی اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیبر کے لیے روانہ ہو گئے۔ کسی نے انکار نہیں کیا۔ اب
جب یہ لشکر تیار ہوا، تیاری کی، روانہ ہوئے، فرماتے ہیں کہ اس لشکر میں صحابہ کرام کی تعداد 1600 تھی۔ کتنی تھی؟ 1600 تھی۔ خیبر کس جگہ پر ہے؟ فرماتے ہیں کہ خیبر مدینہ طیبہ سے کم و بیش 96 میل کے فاصلے پر، 96 میل کے فاصلے پر مدینہ سے تھے۔ اب یہ قافلہ چلا کتنے کا؟ 1600۔ اب یہ 1600 کا قافلہ جب چلنے لگا، اس میں ایک بات بہت پیاری آ گئی۔ فرماتے ہیں کہ جس وقت صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے اس مبارک قافلے کو لے کر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانب خیبر ہو رہے تھے، اس وقت ایک واقعہ یہ پیش آیا کہ قبیلہ بنی غفار کی ایک نیک دل پاکیزہ طیب خاتون، قبیلہ بنی غفار کی ایک نیک دل پاکیزہ طیب خاتون یعنی نیک عورت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اقدس میں حاضر ہوئی اور بڑے عقیدت ادب سے عرض کیا، کیا عرض کیا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگرچہ عورتوں پر جہاد فرض نہیں ہے، نہ عورتوں کو جہاد کا حکم ہے، لیکن یا رسول اللہ میری اور مدینہ طیبہ کی کچھ باہمت اور نیک طبیعت عورتوں کی تمنا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنے ساتھ خیبر چلنے کی اجازت دے دیں۔ اللہ اکبر۔ اور وہ پاک دامن عورت نے کیا کہا کہ ہمیں خبر ہے کہ جہاد کا حکم عورتوں پر نہیں ہے، نہ عورتیں جہاد کر سکتی ہیں، مگر میری اور چند عورتوں کی تمنا ہے یا رسول اللہ کہ ہم بھی خیبر آپ کے ساتھ چلیں اگر آپ اجازت دے دیں تو۔ فرمایا اس عورت نے بادب، اگرچہ ہم تلوار نہیں چلا سکے گی، لیکن اگر مجاہدین زخمی ہوئے تو ہم ان کی مرہم پٹی یا ان کی دوسری خدمت کو انجام دے سکے گی، اور آپ کے اور ان مجاہدین کے صدقے میں ہم لوگ بھی جہاد کے اجر و ثواب سے مالا مال ہو جائے گی۔ ان خاتون محترمہ کی اس عرض داشت میں اتنی پاکیزگی اور اخلاص کا جذبہ کار فرما تھا کہ جو بیان سے باہر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اور دوسری خواتین محترمہ کو صحابہ کرام کے لشکر کے ساتھ خیبر چلنے کی اجازت دے دی۔ یہی پہلی جنگ تھی، اسلام کی ایسی پہلی جنگ تھی جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پاک دامن عورتوں کو اپنے ساتھ خیبر میں چلنے کی اجازت دی۔ اب کیا ہوا، اس عورت کا مقام کیا رہا، سماعت کرتے چلے عشق کے انداز میں۔ فرماتے ہیں چنانچہ قبیلہ غفار اور دوسرے قبیلہ کی کم و بیش 20 عورتیں اسلامی لشکر کے ساتھ خیبر کے لیے روانہ ہوئی۔ کتنی عورتیں روانہ ہوئی؟ لشکر کتنا تھا؟ 16، اور خواتین کتنی تھی؟ 20۔ اس 16 سے الگ تھی، 20 خواتین جو تھی وہ اسلامی 16 لشکر سے الگ تھی۔ اب یہ تو ہو گیا باب، اب اس میں اس عورت کا مقام میرے آقا نے کتنا بلند فرمایا، سماعت کرتے چلے۔ فرماتے ہیں کہ جب خیبر فتح ہو گیا اور مال غنیمت تقسیم ہوا تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت میں سے ان عورتوں کو بھی مجاہدین کے برابر حصہ عطا فرمایا۔ دیکھو میرے آقا کا انصاف، میرے آقا نے کمی نہیں فرمائی کہ عورت ہے تو کم دیا جائے، مرد ہے تو مرد کو زیادہ دیا جائے، کیونکہ مرد جہاد میں شامل ہوئے تھے، عورتیں خالی حاضری تھی۔ نہیں، میرے آقا نے مجاہدین کے برابر ان کو حصہ دیا۔ ان خاتون محترم کی خوش نصیبی کے مال غنیمت میں سونے کا ایک ہار بھی تھا، مال غنیمت کے اندر ایک سونے کا ہار بھی تھا۔ بہت پیارا واقعہ ہے عشق کا۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہار کو اپنے دستے اقدس میں لیا اور ان خاتون محترمہ کو بلایا اور اپنے دستے مبارک سے یہ سونے کا ہار انہیں پہنا دیا۔ سبحان اللہ۔
اب پہنا تو دیا مگر اس عورت کا انداز دیکھیے، اس خاتون محترمہ کی عظمت اور مقدر کی بلندی کا ہماری عقل اندازہ نہیں لگا سکتی۔ اس با ادب خاتون محترم نے اس سونے کے ہار کو پوری زندگی بھر کسی بھی حال میں اپنے گلے سے نہیں اتارا، کیونکہ نسبت میرے آقا سے ہو گئی تھی، نہیں اتارا، بلکہ کمال ادب کے اس نے آپ نے یہ وصیت کی تھی کہ میرے مرنے کے بعد بھی یہ ہار میرے گلے سے ہرگز نہ اتارا جائے، بلکہ اسی حال میں میرے غسل و کفن کی رسم ادا کی جائے اور اسی حال میں مجھے دفن کیا جائے۔ پھر جب میں قیامت کے دن اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں گی تو عرض کروں گی، اے میرے رب کریم، مجھے تیرے حبیب کی بارگاہ سے غلامی کا شرف حاصل ہے، تیرے حبیب کے در سے غلامی کا شرف حاصل ہے، جس کی سند یہ ہار ہے، جس کی سند یہ ہار ہے جو تیرے حبیب پاک نے مجھے اپنے مبارک ہاتھوں سے پہنایا ہے، اسی نسبت غلامی کے صدقے اللہ مجھے بخش دے۔ اللہ اکبر، اسی نسبت غلامی کے صدقے میں مجھے بخش دے۔ وہ عورت خاتون محترمہ فرماتی ہے کہ مجھے یقین ہے کہ میرا رحیم و کریم رب مجھے اپنی رحمتوں سے نواز دے گا اور میری مغفرت و بخشش ہو جائے گی۔ ان کے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں، اور اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ یہ میرے آقا کریم کی شان ہے کہ ان کے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دربے بہا دیے ہیں، دریے بہا دیے ہیں۔ یہ میرے آقا کی شان ہے اور محبت اور نشانی بھی یہی ہونی چاہیے۔ آج ہم کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا کوئی معاملہ نہیں، ارے ان صحابیہ کا عقیدہ رکھو، ان صحاباؤں کی ذات پاک کا عقیدہ رکھو جن کا یہ عقیدہ تھا کہ جس سے میرے آقا کو نسبت ہو جائے وہ میری مغفرت کا ذریعہ بن جائے، وہ میری مغفرت کی سند بن جائے۔ یہ صحابہ کرام کے ایسے بہت سارے واقعات تھے۔ وہ اور محترمہ خاتون نے اپنے نصیحت نے اور وصیت نے فرمایا تھا کہ میں مرنے کے بعد میرے گلے میں رہنے دینا تاکہ میں نسبت غلامی رسول پیش کر سکوں، اور یہی غلامی کے صدقے، یہی ہار کے صدقے اللہ میری بخشش اور مغفرت فرما دے۔ درود پاک پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اسی کو کسی شاعر نے فرمایا، دیکھا انہیں محشر میں تو رحمت نے پکارا، آزاد ہے جو آپ کے دامن سے بندھا ہے، آزاد ہے جو آپ کے دامن سے بندھا ہے۔ اب لشکر روانہ ہوا، خاتون نے اپنی عرضی پیش کی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عرضی کو قبول فرما لی، اپنے ساتھ چلنے کا حکم دیا۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 1600 صحابہ کرام کو لے کر خیبر کی جانب روانہ ہوئے۔ قبیلہ غفار کی کم و بیش 20 باحوصلہ باہمت صحابیات بھی لشکر اسلام میں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوشش یہ تھی کہ جتنا جلدی ممکن ہو خیبر پہنچ جائے۔ صحابہ کا یہ لشکر اونٹوں پر سفر کر رہا تھا۔ محرم الحرام شریف کا مہینہ ہے، چاندنی رات ہے۔ یہ لشکر روانہ ہوا، محرم الحرام شریف کا مہینہ، چاندنی رات ہے۔ ایک بہت اب یہ لشکر چلی رہا تھا اور صحابہ اپنے عشق کے انداز میں رسول اللہ کے ساتھ چل رہے تھے۔ اب اسی انداز کے اندر صحابہ اپنے عشق کا اظہار بھی فرما رہے تھے۔ اسی کے اندر ایک عظیم واقعہ اور بھی پیش آیا صحابی رسول کا۔ فرماتے ہیں کہ ایک بہت خوش نصیب، خوش آواز صحابی جس کا نام عامر بن اقوا، جس کا نام عامر بن اقوا، خوش آواز، اچھی آواز والے صحابی، وہ بھی موجود ہے۔ صحابہ کرام نے ان سے ہدی خوانی کی فرمائش کی۔ ہدی خوانی یعنی کوئی اشعار پڑھے جس اشعار سے صحابہ کو بھی جوش آئے اور سواریوں کو بھی جوش آئے اور سواری جلدی جلدی چلے، اس کو ہدی خوانی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟
ہودی خوانی. فرمایا صحابہ نے اس حضرت عامر بن عقبہ سے ہودی خوانی کی فرمائش کی کہ جس کی وجہ سے اونٹوں کی رفتار تیز ہو جائے اور ہم جلدی اپنی منزل پر پہنچ جائیں. چنانچہ حضرت عامر بن عقبہ نے بہت خوش آواز کے ساتھ ہودی خوانی شروع کر دی. ہودی خوانی شروع کر دی. چنانچہ ہودی خوانی کے طور پر آپ نے جو اشعار پڑھ رہے تھے اس اشعار کا مفہوم اور ترجمہ یہ ہے. حضرت عامر بن عقبہ پڑھ رہے ہیں اے اللہ اگر تو ہماری دستگیری نہ فرماتا تو نہ ہم صدقہ دینے کی توفیق ہوتی اور نہ نماز پڑھتے. اس میں کیا تعریف کی؟ میرے آقا کی تعریف کی کہ اگر تو نے ہمیں ایمان سے نوازا نہ ہوتا، تیرا رسول ہمیں نہ دیا ہوتا تو ہم نہ صدقہ دے سکتے نہ نماز پڑھ سکتے. پھر فرمایا ہم تجھ پر نثار، ہم نے شیطان کی پیروی کرتے ہوئے جو گناہ کیے ہیں انہیں بخش دے، اور اگر دشمن سے ہمارا مقابلہ ہو تو ہمیں ثابت قدم رکھ. یہ دعا بھی حضرت عامر بن عقبہ اس ہودی خوانی میں کرتے جا رہے ہیں. پھر فرماتے ہیں ہم پر تسکین نازل فرما. تسکین یعنی ہم کو سکون عطا فرما، ہم کر نازل. ہمیں جب جہاد کے لیے پکارا جاتا ہے تو ہم حاضر ہو جاتے ہیں. پھر فرمایا انہوں نے چیخو پکار سے ہم پر حملہ کرنے کی کوشش کی، اور جس وقت وہ ہمیں کسی فتنہ میں مبتلا کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو ہم اس میں مبتلا ہونے سے انکار کر دیتے ہیں. حضرت عامر بن عقبہ اپنی خوش آواز کے اندر پڑھتے جا رہے تھے. حضرت عامر کی اس اثر انگاز آواز میں ذکر الہی کو سن کر مجاہدین پر کیف و سرور کا عالم طاری ہو گیا اور اونٹوں کی رفتار بھی بہت تیز ہو گئی. مجاہدین کا قافلہ تیزی سے آگے بڑھنے لگا کیونکہ جوش ہوتا ہے. جب بھی ہم سفر کرتے ہیں، ہمارے سفر میں جب کسی انسان کا عالم یہ ہوتا ہے کہ جب وہ آگے بڑھے اور انداز کرنے والا انداز ہو جائے، اور اسی انداز میں اونٹوں کی رفتار جب تیز ہو گئی، جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ صحابہ جوش میں ہیں، تو سواری تیزی سے چل رہی ہے، خوش آواز میں عامر بن عقبہ پڑھ رہے ہیں، تو حضور نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عامر بن عقبہ کی اس اثر انگیز پاکیزہ ہودی خوانی کو سنا تو میرے آقا نے فرمایا من حاضر سائق، یہ ہودی خواں کون ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ یہ ہودی خواں عامر بن عقبہ ہے. اب عشق کا انداز ہے صحابہ کا. میرے آقا نے فرمایا من حاضر سائق، صحابہ نے فرمایا یہ ہودی خواں عامر بن عقبہ ہے. حضور نے بڑی محبت سے فرمایا رحمہ اللہ، اللہ ان پر اپنی رحمت نازل فرمائے. سبحان اللہ، دعا ہو گئی اللہ ان پر اپنی رحمت نازل فرمائے. اپنے آقا حضور اقدس کی زبان پاک سے اپنے مجاہد بھائی کے حق میں یہ مبارک کلمات سن کر جب حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم نے کہا وجبت یا رسول اللہ لولا امتعنا بھی یا رسول اللہ، ان کے لیے اب شہادت واجب ہو گئی، کاش ان سے فائدہ اٹھانے کا ہمیں اور موقع مل جاتا. میرے آقا نے ان کے لیے دعا کر دی کہ اللہ ان پر رحمت نازل فرمائے. حضرت عمر فاروق اعظم نے فرمایا یہ تو میرے مجاہد بھائی کے لیے دعا ہو گئی، ان کے لیے شہادت واجب ہو گئی، اب ان کو جو موقع مل گیا کہ ان کی خوشخبری ہو گئی، کاش اس سے اور فائدہ اٹھانے کا موقع ملتا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا عطا فرما دی اور صحابہ نے اس دعا پر آمین کی. یہی عامر بن عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے جنہوں نے بعد میں اپنے مجاہدین کے کردار کو اس طرح انداز کیا کہ ان کی کوئی مثال نہ پیش گئی. یہی عامر بن عقبہ ہے جنہوں نے صلح بیعت رضوان کے وقت 3 مرتبہ بیعت فرمائی تھی. یہی عامر بن عقبہ ہے. جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ سے چل کر 3 دن کے اندر مقام خیبر میں پہنچ گئے. کتنے دن کے اندر پہنچ گئے؟ کتنے میل کا فاصلہ تھا؟ 96 میل کا فاصلہ تھا. میرے آقا نے 3 دن کے اندر اسے پورا فرما لیا. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم خیبر پہنچے ہیں
تو نماز تہجد کا وقت تھا. کون سا وقت تھا؟ نماز تہجد کا وقت تھا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز تہجد ادا فرمائی، پھر اول وقت ہی میں نماز فجر ادا فرمائی اور اسلامی لشکر کی مورچہ بندی بھی فرما دی. دیکھو میرے آقا کا انداز، کیونکہ خیبر فتح کرنا تھا. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز تہجد ادا فرمائی، اول وقت میں نماز فجر ادا کرنے کے بعد اسلام کے لشکر کی مورچہ بندی بھی فرما دی. اب جب خیبر پہنچے تو خیبر کا جو حال تھا، خیبر کی جگہ کا جو انداز تھا، فرماتے ہیں خیبر کے مقام پر یہودیوں کے چھوٹے بڑے 8 قلعے تھے. قلعے کہتے ہیں نا ایک محدود جگہ ہوتی ہے، جیسے کہ ہماری یہ سوسائٹی ہے جو چاروں طرف سے گھیری ہوتی، جس کو ہماری بھاشا میں قلعہ کہتے ہیں. تو 8 چھوٹے بڑے قلعے تھے خیبر کے، جن میں 2 بڑے قلعے تھے، ایک کا نام نعیم اور دوسرے کا نام قبوس. یہ 2 بڑے قلعے تھے، ایک کا نام نعیم اور دوسرے کا نام قبوس. زیادہ تر یہودی ان 2 ہی قلعوں میں رہا کرتے تھے اور یہی ان کی کھیتیاں اور باغات تھے. یہودیوں نے اپنے اعتبار سے 10,000 کا مضبوط لشکر جمع کر رکھا تھا اور اپنے نظام باطل میں بطور طنز یہ کہا کرتے تھے محمد یفزونا ہیہات ہیہاتا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر حملہ کرے یہ ناممکن ہے، ناممکن ہے. کیونکہ انہوں نے پہلے ہی سے کتنا لشکر جمع کر رکھا تھا؟ 10. صحابہ کا لشکر 16. ہاں دیکھیے اب انداز، وہ کم اور یہ زیادہ، وہ کھلے میدان میں، یہ محبوس قلعے کے اندر، مضبوط قلعے کے اندر تھے اور ان کے پاس مضبوط تھا، مگر وہ یہودیوں کو بھرم تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر حملہ کریں گے تو یہ ناممکن ہے، یہ ہم کو پہنچ ہی نہیں سکیں گے، ہمارے ساتھ یہ جیت نہیں سکیں گے، فتح حاصل نہیں کر سکیں گے. اب یہودیوں کو اپنی طاقت کا بڑا غرور تھا، اور غرور یہ تھا کہ وہ روزانہ صبح اپنے قلعے سے نکل کر باہر میدان جنگ کے اندر مشق کیا کرتے تھے. ہماری بھاشا میں پریڈ کیا کرتے تھے. کیا کرتے تھے؟ جنگ کی تیاریاں کرتے تھے. روز صبح جلدی اٹھ جاتے اور جنگ کی تیاریاں اپنے میدان میں کیا کرتے تھے. لیکن جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مبارک لشکر اس میدان میں پہنچا تو اللہ کی طرف سے سب سے پہلا عذاب ان یہودیوں پر کیا نازل ہوا؟ سماعت کرتے چلیں. لیکن جس رات میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام میدان خیبر میں پہنچے، فرماتے ہیں کہ لیکن آج رات قدرت نے ان پر ایسی نیند طاری کر دی کہ یہ صبح سورج نکلنے کے وقت تک سوتے رہے. پہلے تو روزانہ صبح جلدی اٹھ جایا کرتے تھے، اب حال یہ ہے کہ صبح سورج نکلنے تک سوتے رہے. یعنی ان پر ایسی نیند مسلط ہوئی کہ طلوع آفتاب تک ان کی آنکھ نہ کھلی، نیند کے خمار میں بے سود پڑے رہے، یہاں تک کہ صبح ان کے مرغوں نے بانگ تک نبی نہ دی. اس انداز میں صبح تک پڑے رہے. اب جب پڑے رہے، فرماتے ہیں کہ یہودیوں پر قدرتی طور پر خوف و دہشت کا غلبہ ہو گیا، اور جب انہوں نے قلعوں کے دروازے کھولے اور اسلامی لشکر کو قلعوں کے سامنے مورچہ بند پایا تو ان پر وحشت طاری ہو گئی اور قلعوں میں داخل ہو کر قلعوں کے دروازے بند کر لیے. پہلے تو روز اٹھ کر میدان میں کیا کرتے تھے؟ جنگ کی مشق کرتے تھے، پریڈ کرتے تھے. مگر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر پہنچ گیا تو اللہ نے ایسی نیند طاری کر دی کہ صبح سورج تک وہ سوتے رہے. جب اٹھے قلعوں پر دیکھا تو اسلامی لشکر مورچہ بندی کر کے کھڑا ہے. جیسے کھڑا ہو کر دیکھا ان پر دہشت طاری ہو گئی اور قلعہ بند کر لیا انہوں نے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام خیبر میں اسلامی لشکر کو اس مقام پر ٹھہرایا جہاں سے ان یہودیوں کے 8 قلعوں کے راستوں پر نظر رکھی جا سکتی تھی. میرے آقا کی نگاہ دیکھیں، میرا آقا کی نگاہ دیکھیں. میرے آقا نے اسلامی لشکر کو اسی جگہ پر ٹھہرایا جہاں ان 8 قلعوں کی آوک جاوک پر اسلامی لشکر کی کیا رہے؟ نظر. میرے آقا کی نے فرمایا چنانچہ اسلامی لشکر نے ان 8 قلعوں کے راستوں کی ایسی ناکہ بندی کر دی کہ ایک قلعہ کے لوگ نہ تو دوسرے قلعے میں جا سکتے تھے اور نہ دوسرے کی مدد کر سکتے تھے. پہلے ہی سے جکڑ دیا میرے آقا نے ان کو. نہ ایک ادھر جا سکتا تھا، نہ ادھر، نہ ادھر کا ادھر، نہ کسی کی مدد کر سکے، نہ مالی نہ جانی کسی اعتبار سے.
اب ادھر یہودیوں بھی قلعے میں بند ہو کر جنگ کی تیاریاں شروع کر دی کیونکہ وہ بھی تو کمزور نہیں تھے. قلعہ نائم کا دوسرا نام قلعہ خیبر. خیبر کے کتنے قلعے تھے؟ 2. ایک کا نام نائم اور اسی کا نام تھا خیبر, اور دوسرے کا نام کیا تھا؟ بھول گئے؟ قبوس. کیا تھا؟ بڑے 2 قلعے تھے, نائم اور اسی نائم کا نام تھا خیبر, اور اسی سے یہ جنگ موسوم ہوئی. یہ قلعہ خیبر بہت مضبوط اور بڑا قلعہ تھا, اور اس قلعے کے سردار کا نام تھا مرحب. کیا نام تھا؟ مرحب. یہ اس قلعے کا رئیس بھی تھا اور بہادری میں بہت مشہور تھا. یہودیوں کا گمان تھا کہ یہ مرحب تنہا 1000 لشکر پر بھاری ہے. یہودی گمان کرتے تھے کہ مرحب 1000 لشکر پر اکیلا بھاری ہے. ٹھیک ہے, جو بھاری تھا, مگر جب صحابہ کے سامنے آیا تو سب گاجر مولی کی طرح کٹ گئے تھے. ہاں, یہ صحابہ کا انداز تھا. اب جنگ بندی کے ناکہ بندی ہو گئی, ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی. جنگ سننی ہے نا پوری کہ نہیں سننی؟ موڈ ہے کہ نہیں؟ ایک بار سبحان اللہ کہہ دو. یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ. تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. ارے جوش میں ہوگے تو خیبر سننے کی مزہ آئے گا. اب حضرت علی کے جوش باقی, ابھی تو ہم علی والے ہیں کہ نہیں ہے؟ لگائے نعرہ حیدری یا علی. ہاں, تو ہم حضرت علی کی ذات کو سننا ہے کہ نہیں؟ آ جائے جوش میں, درود پاک پڑھ. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی, ابھی تو ناکہ بندی, مورچہ بندی ہوئی ہے. اب میرے آقا کا انداز, میرے آقا کی ترتیب سماعت کریں. میرے آقا نے کس انداز سے ترتیب فرمائی تھی. فرماتے ہیں اس غزوہ خیبر کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چند جھنڈے تیار کیے. ایک پہلا جھنڈا جس کو لیوائے نبوی کہتے ہیں. لیوا کا معنی ہوتا ہے جھنڈا, نبوی معنی یعنی رسول کا جھنڈا. لیوائے نبوی یہ سیاہ رنگ کا تھا. کون سے رنگ کا تھا؟ کالے رنگ کا تھا, جسے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ایک سیاہ رنگ کی چادر سے بنایا تھا. نسبت عائشہ تھی, حضرت عائشہ کی سیاہ رنگ کی چادر سے میرے آقا نے بنایا تھا. یہ جھنڈا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص تھا. اس کو لیوائے نبوی کہا جاتا تھا. کیا کہا جاتا تھا؟ لیوائے نبوی کہا جاتا تھا. ایک جھنڈا سفید رنگ کا تھا, ایک جھنڈا کسی اور رنگ کا تھا, اس کا ذکر نہیں ہے. ان میں سے ایک جھنڈا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خباب بن منذر کو عطا کیا, اور ایک جھنڈا حضرت سعد بن عبادہ کو دیا. ایک جھنڈا حضرت خباب بن منذر کو اور دوسرا جھنڈا حضرت سعد بن عبادہ کو. یہ جھنڈوں کی تقسیم ہو گئی. اب جب جھنڈوں کی تقسیم ہو گئی, لشکر اپنے اپنے اعتبار سے, حضور اپنے جھنڈے کے نیچے, دوسرے صحابہ حضرت خباب بن منذر کے نیچے جھنڈے کے نیچے, کچھ صحابہ حضرت سعد بن عبادہ کے جھنڈے کے نیچے. اب اسی درمیان میرے آقا کا ایک اور انداز سماعت کریں. فرماتے ہیں آپ ایک حضرت سیدنا اسود راعی ایک انوکھے تھے جو کالے کلوٹے غلام تھے, اور قلعہ خیبر کے یہودیوں کی بکریاں چرایا کرتے تھے, اسی لیے اس کو راعی کہا جاتا. اسود راعی. کیا نام تھا؟ اسود راعی. اب وہ کیا انداز تھا, اس کا کیا رول تھا, سماعت کریں. حضرت سیدنا اسود راعی آپ یہودی کے غلام تھے اور اس کی بکریاں چرایا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ کا کرم کہ وہ بکریوں کا ریوڑ لیے ہوئے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ گئے اور بڑی سادگی کے ساتھ عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ اب وہ راعی تھے, بکریاں چلانے والے تھے, چرواہے تھے. اسود راعی قلعے سے باہر بکریاں چراتے چراتے میرے آقا کی بارگاہ میں آ گئے. حضور کا چہرے مبارکہ دیکھا,
مچل تو گئے تھے. کہا یا رسول اللہ آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں خدا کی وحدانیت اور اپنی رسالت کی دعوت دیتا ہوں کہ کلمہ شہادت پڑھ کر مشرف باسلام ہو جاؤ. میرے آقا نے دعوت پیش کی. رب تبارک و تعالی تمہیں دونوں جہاں کی عزت عطا فرمائے گا اور تمہاری مغفرت فرما دے گا. چنانچہ یہ حبشی غلام کالے کلوٹے غلام تھے. میرے آقا نے اپنی فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی فضیلت بیان کی. آ جاؤ گے تو عزت پا جاؤ گے اور دونوں جہاں کی عزت مل جائے گی, آپ کی مغفرت ہو جائے گی. چنانچہ حبشی غلام اسی وقت کلمہ طیبہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے ہیں. ارے سبحان اللہ بولنے میں تکلیف ہے, سبحان اللہ. وہ مشرف اسلام ہو جاتے ہیں. پھر عرض کی یا رسول اللہ میں تو مسلمان ہو گیا, میرے پاس یہ بکریاں یہ تو امانت کے طور پر ہے. اب میرے آقا کا معجزہ بھی سماعت کریں. میرے آقا کی نگاہ کیا دیکھ رہی تھی؟ فرماتے ہیں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بکریاں میرے پاس بطور امانت کے ہیں, ان کو میں ان کے مالک کے پاس کیسے پہنچاؤں؟ میں تو مسلمان ہو گیا ہوں, اب جب ان کو پتا چلے گا تو مجھے ختم کر دیں گے, میں کیسے پہنچاؤں مالک کے پاس؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا بکریوں کے اس ریوڑ کو قلعے کے دروازے پر لے جاؤ اور انہیں ایک کنکری مار دینا اور قلعے کے اندر جانے کا اشارہ کر دینا. انشاءاللہ تعالی بکریاں اپنے اپنے مالکوں کے پاس پہنچ جائے گی. تم قلعے کے پاس اس کو لے جاؤ اور ایک کنکری مار دینا اور وہ قلعے کے اندر چلی جائے گی اور اپنے اپنے مالکوں کے پاس بھی پہنچ جائے گی. میرے آقا کی نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی. چنانچہ ان صحابی نے ایسا ہی کیا. دیکھو کتنا عقیدہ مضبوط ہے, جس سے نسبت ہو جائے وہ تعلق کیا ہو جاتا ہے مضبوط. ابھی تو ایمان لائے ہی تھے, ابھی ایمان لائے تھے. اس صحابی کا ایمان اتنا مضبوط ہو گیا تو صحابی نے ایسا ہی کیا اور ہر بکری اپنے اپنے مالک کے پاس پہنچ گئی, اپنے اپنے مالک کے پاس. تو ادھر جنگ شروع ہو گئی, جنگ کا سلسلہ شروع ہو چکا. یہ اس حبشی کے واقعے کو ختم کرنے کے لیے بتا رہے ہیں. ابھی جنگ کا سلسلہ شروع ہوا. یہ حبشی غلام بڑے جوش و خروش کے ساتھ میدان جنگ میں آ گئے اور بہت ہی بہادری کے ساتھ لڑتے لڑتے جام شہادت نوش فرما لیا. اب شہادت کا نوش فرما لیا. جب صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی شہادت کی خبر دی تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے ان محبوب صحابی کو لا کر میرے خیمے میں لیٹا دو. اللہ اکبر, کیا مرتبہ ملا. ابھی ایمان لائے ہی تھے, نہ نمازیں پڑھی نہ کوئی عمل کیا, شہادت کا جام نوش فرما لیا. میرے آقا نے فرمایا میرے ان محبوب صحابی کو, اللہ اکبر, کالے کلوٹے تھے, میرے ان محبوب صحابی کو میرے خیمے میں لا کر لیٹا دو. صحابہ نے ایسا ہی کیا. پھر جب جنگ کا سلسلہ ختم ہوا, شام کو سلسلہ ختم ہوا تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قریب آ کر کھڑے ہوئے اور بڑی محبت سے فرمایا اے میرے حبشی غلام, اللہ تعالیٰ نے تمہارے چہرے کو خوبصورت بنا دیا, تمہارے پسینے کو بہت خوشبودار بنا دیا اور تمہیں آخرت کی بے شمار نعمتیں عطا فرما دی. میرے آقا ان کی لاشا کے پاس آ کر فرماتے ہیں پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی مسرت سے فرمایا اے میرے صحابہ میں دیکھ رہا ہوں کہ دو جنتی حوریں ان کے سرہانے کھڑی ہیں اور ان کے چہرے سے گرد و غبار صاف کر رہی ہیں اور انہیں دعاؤں سے نواز رہی ہیں. پھر ارشاد فرمایا میرے صحابہ, میرے ان صحابی کی شان تو یہ ہے عملا قلیلا و اجرا کثیرا, کہ ان کا عمل بہت تھوڑا ہے اور رب تعالیٰ نے انہیں اجر و ثواب بہت زیادہ عطا فرما دیا. عملا قلیلا اجرا کثیرا. ابھی ایمان لائے ہیں, ایمان لانے کا جنگ میں شریک ہوئے اور اسی میں شہادت ہو گئی. ابھی
اب میرے آقا کریم نے اتنا نواز دیا، جنگ کا سلسلہ جاری تھا، اللہ کے ایک دن اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جھنڈا حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کو دے کر فرمایا، اے ابو بکر آج تم اسلامی لشکر کو لے کر خیبر کے قلعے پر حملہ کرو۔ چنانچہ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے لوائے نبی کو ہاتھ میں لیا اور اسلامی لشکر کو لے کر خیبر کے قلعے پر حملہ کیا۔ دن بھر جنگ ہوئی، قلعہ فتح، سلسلہ شروع ہو گیا۔ اب بات کو جلدی بڑھاؤں، دوسرے دن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا فاروق اعظم کو اپنا جھنڈا عطا فرمایا اور فرمایا اور حکم دیا، اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق اعظم کو اپنا جھنڈا عطا فرمایا اور قلعہ خیبر کا فتح پر حملہ کرنے کا حکم دیا۔ آپ نے بھی اللہ کے پیارے حبیب کے ارشاد کے مطابق عمل کیا، دن بھر جنگ چلی لیکر خیبر فتح نہیں ہوا۔ اب باری آئی شیر شمشیر زن، شاہ خیبر شکن، فا پرتوے دست قدرت پہ لاکھوں سلام۔ پہلے دن صدیق اکبر، دوسرے دن عمر فاروق اعظم۔ رات کے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے ارشاد فرمایا، ایک دن صدیق کو دیا، دوسرے دن عمر کو دیا، قلعہ فتح نہیں ہوا۔ اب معاملہ کیا ہے؟ میرے آقا نے رات کے وقت صحابہ سے فرمایا، کل یہ جھنڈا میں اس شخص کو دوں گا جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس قلعے کو فتح فرمائے گا۔ وہ شخص فرار نہیں ہوگا، وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا ہوگا اور قوت بازو سے اور اس قلعے پر قابض ہو جائے گا۔ میرے آقا نے پوری بشارت عطا فرمائی صحابہ کو۔ علماء کرام فرماتے ہیں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پاک میں فاتح خیبر کے لیے 3 بشارتیں دی۔ پہلی بشارت یہ کہ وہ اللہ اور رسول سے محبت کرنے والے ہیں، دوسری بشارت اللہ اور رسول بھی اس سے محبت فرماتے ہیں، تیسری بشارت اللہ تبارک و تعالی ان کے ہاتھوں پر خیبر فتح فرمائے گا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک سن کر ہر صحابی کی یہ تمنا تھی کہ کاش یہ شرف کل ہمیں مل جائے، یہ شرف ہمیں مل جائے۔ حضرت عمر فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ میں نے جب سے ایمان لایا کبھی بھی شان و شوکت اور کبھی بھی سرداری کی تمنا نہیں کی تھی۔ عمر فرماتے ہیں کہ جب سے میں ایمان لایا میں نے کبھی سرداری اور بادشاہت کی تمنا نہیں کی تھی، مگر آج میرے دل میں تمنا تھی۔ کیا تھی؟ کیونکہ میرے آقا نے 3 بشارتیں دی تھی۔ کیا بشارت دی تھی؟ کہ اللہ اور رسول ان سے محبت کرتے ہیں، وہ اللہ اور رسول سے محبت کرتے ہیں اور خیبر کا قلعہ اس سے فتح ہوگا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں میں نے کبھی سرداری کی تمنا نہیں کی، لیکن آج رات جب اللہ کے پیارے حبیب کا صلی اللہ علیہ وسلم کا فاتح خیبر کے متعلق ارشاد سن کر دل میں تڑپ ہوئی کہ کاش یہ سب مجھے حاصل ہو جائے۔ پھر جب صبح نمودار ہوئی، نماز فجر سے فارغ ہونے کے بعد صحابہ کرام کا مجمع لگا، ہر ایک کی دل کی تمنا حسرت، کاش میرے کو مل جائے۔ اب گردن اٹھا کر دیکھ رہے ہیں، کاش میرے کو مل جائیں، میرے کو مل جائیں، میرے کو مل جائیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا این علی بن ابی طالب، علی بن طالب کہاں ہے؟ این علی بن ابی طالب، علی ابن طالب کہاں ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نے عرض کی یا رسول اللہ، ان کی آنکھوں میں آشوب ہے اور سر میں کچھ درد ہے، وہ اپنے خیمے میں آرام فرما ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب نے ارشاد فرمایا میرے علی جس حال میں بھی ہوں انہیں میرے پاس لایا جائے۔ ایک صحابی گئے اور حضرت سیدنا علی کو اپنے پاس لائے۔ جب حضرت علی مرتضی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، ایک روایت ملتی ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اپنی آغوش میں لے لیا اور آپ کے سر مبارک کو اپنے سینے پاک سے لگا لیا۔ دوسری روایت یہ ملتی ہے کہ تکلیف کے باعث حضرت سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے قریب ہی لیٹ گئے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت اور شفقت سے آپ کے سر مبارک کو اپنی زانوں پر رکھ لیا۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ کے پیارے حبیب نے اپنے دستے مبارک میں اپنا تھوک شریف لیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں میں لگا دیا۔ ایسی شفا ہوئی جسے کبھی کوئی تکلیف نہ ہوئی تھی اور سر مبارک کا درد بھی ختم ہو گیا۔
سبحان اللہ. مدارج النبوت شریف میں ہے جس دن سے اللہ کے پیارے حبیب نے آپ کی آنکھوں میں اپنا لعاب دہن شریف لگا لیا اس دن سے عمر بھر نہ آپ کی آنکھوں میں آشوب چشم مز ہوا اور نہیں آپ کے سر میں درد ہوا. اور اسی وقت اللہ کے پیارے رسول نے یہ بھی دعا کی اے میرے رب علی مرتضی سے سردی اور گرمی کے اثر کو دور فرما دے. چنانچہ اس دعا کی برکت آپ سے یہ ہوئی کہ بلا تکلف سردی کے موسم میں گرمی کے کپڑے پہنتے تھے اور گرمی کے موسم میں سردی کے کپڑے پہنا کرتے تھے. پھر اس کے بعد اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جھنڈا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیاہ رنگ کا عطا فرمایا اور ہاتھوں میں ارشاد فرمایا اے علی خیبر کی فتح اللہ تعالیٰ نے تمہارے ہاتھ پر مقدر کر دی ہے. جاؤ خیبر تمہیں فتح مبارک ہو. خیبر فتح مبارک ہو. بات یہیں پر آدھی. وقت کی پابندی کروں گا میں. وقت کی پابندی کروں گا. میرے آقا نے جھنڈا عطا فرما دیا کہ پوری کر دوں. درود پاک پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. میرے آقا نے مبارک بات پیش کی. حضرت سیدنا علی نے عرض کی کہ ہم خیبر والوں کو کس طرح گفتگو کریں. حضور نے ارشاد فرمایا کہ جنگ سے پہلے انہیں اسلام کی دعوت دینا. اگر تمہاری دعوت اسلام پر ایک شخص نے بھی کلمہ پڑھ لیا اور اسلام سے مشرف ہو گیا تو وہ تمہارے لیے کروڑوں کے مال سے بہتر ہے. اور اگر اسلام قبول نہ کرے اور جنگ ہی کرے تو اچھی طرح جنگ کرنا انشاءاللہ تمہیں فتح نصیب ہوگی. اللہ کے پیارے حبیب نے اپنے مبارک ہاتھوں سے حضرت علی کو اپنی زرہ شریف پہنائی اور آپ کو اپنی تلوار شریف عطا فرمائی. پھر دعا دے کر میدان جنگ کے لیے رخصت فرمایا. حضرت سیدنا علی مرتضی نے اسلامی لشکر کو لیا اور قلعہ خیبر کے سامنے تشریف لائے. وہی میدان جنگ میں ایک ریتیلا ٹیلا تھا, اسی پر اسلامی پرچم گاڑ دیا. اب کیا ہوا؟ اب توریت اور انجیل کی بشارت یہودی بھی جانتے تھے کہ یہ خلا کون قبر فتح کرے گا. فرماتے ہیں یہودی کا ایک بہت بڑا عالم جو اگلی کتابوں کا بہت علم رکھتا تھا قلعہ خیبر کی دیوار پر سے سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ اور اسلامی لشکر کے آنے کا منظر دیکھ رہا تھا. جب اس نے ریتیلے ٹیلے پر اسلامی جھنڈے کو گہراتے ہوئے دیکھا تو دیوار کے اوپر سے ہی پکار کر حضرت سیدنا علی سے پوچھا اے اسلامی لشکر کے سپہ سالار آپ کا نام کیا ہے؟ حضرت علی نے جواب دیا میرا نام علی بن طالب ہے. اس یہودی عالم نے جب آپ کا نام سنا تو اپنی قوم کی طرف پلٹا اور کہا اے میری قوم کہ لوگ صلح کر لو, جنگ نہ کرو. یہ وہ لوگ ہیں جن کا ذکر توریت و انجیل میں ہے. فتح ہر حال انہی کو ہوگی. علماء کرام فرماتے ہیں رب کریم کا احسان عظیم جہاں اگلی کتابوں میں اپنے پیارے حبیب کا ذکر ہے ان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کا بھی ذکر توریت و انجیل میں فرمایا تھا. بیت المقدس کی فتح کا واقعہ سنا. حضرت عمر فاروق اعظم نے بیت المقدس کو کس طرح فتح کیا؟ جنگ سے نہیں بلکہ اپنے اخلاقی کردار سے. وہ بھی تذکیرہ توریت و انجیل میں تھا. فرماتے ہیں میرے آقا کے ذکر کے ساتھ ساتھ صحابہ کا بھی ذکر تھا. وہ یہودی عالم نے اپنی قوم کو بہت سمجھایا وہ جنگ نہ کرے, صلح کر لے, لیکن یہودیوں کو اپنی طاقت پر غرور تھا, وہ جنگ پر اڑے رہے. اب جنگ کا آغاز ہوا. کس طرح ہوا انشاءاللہ وہ کل. میری بیٹری ختم. جنگ کا آغاز کل. حضرت علی کا فاتحانہ انداز, ساتھ میں صحابہ کرام کا بھی فاتحانہ انداز, مگر شرط ہے کہ کل آپ وقت کی پابندی کے آ جائیں. فاتح خیبر کی کیا انداز شان تھی, دعائے رسول کا کیا مقام نکلا اور کیا انداز سے حضرت علی نے خیبر کے قلعے کو فتح فرمایا. انشاءاللہ کل انداز میں آپ سماعت کریں گے. اللہ تبارک و تعالی ہماری ان باتوں میں جو بھی غلطی ہو گئی تو بارگاہ میں دعا کرتے ہیں رب تبارک و تعالی ہماری غلطیوں کو قبول فرمائیں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. صلاۃ و سلام